اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آپ کو دوبارہ سے مرحبا کہتے ہیں. سلمکم اللہ جمیعا وبارک فیکم ونفع اللہ بکم الامۃ الاسلامیہ. پہلے ہم ریوائز کرنا چاہیں گے جو ہم نے پہلی نشست میں پڑھا. سب سے پہلے ہم نے علم تفسیر کی فضیلت و اہمیت کو دیکھا. پھر بالخصوص اس دور میں علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت، اور علی الوجہ الاخص سلف صالحین کے منہج سے وابستہ لوگوں کے لیے تفسیر کے میدان کو اپنانے کی ضرورت و اہمیت. دوسرے حصے میں ہم نے گفتگو کی تھی کچھ ایسی اصطلاحات جو متداخل ہو جاتی ہیں، ان میں فروق اور ان کی توضیحات: تفسیر، تأویل، تدبر، استنباط اور تفکر. فسر مادی اشیاء کے لیے، تفسیر معنوی اشیاء کے لیے. تفسیر و تعویل ابتداءً مترادف، اور متأخرین کے ہاں تأویل کا صرف اللفظ الی المعنی المرجو اس معنی میں. تدبر آیات قرآنیہ میں ایسا تأمل جس پہ عمل ہو، دل پہ اثر ہو، رقت ہو، خشوع ہو. تفکر آیات کونیہ کے اندر اور انفسیہ کے اندر غور و فکر. استنباط خفیہ معنی کو صحیح طریقے سے کشید کرنا. اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تفسیر کی اقسام پر. تو تفسیر کی اقسام میں ہم نے منہج، اتجاہ، اسلوب، ان تینوں کا فرق واضح کیا. منہج کے حوالے سے التفسیر بالمأثور اور التفسیر بالرأی. اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تفسیر بالرأی کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی، پھر اتجاہات التفسیر اس پر کچھ مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور آخر میں جو اسلوب تفسیر کے لحاظ سے تفسیر کی قسمیں ہیں ان کا مختصر تعارف ہوگا. نتقدم انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. تھک تو نہیں گئے ہم؟ اکرمکم اللہ. التفسیر بالرأی. الرأی المحمود کا ضابط تو وہی ہے کہ جو تفسیر بالمأثور کے اصولوں کے مطابق ہو، وہی رائے محمود ہے. الرأی المذموم جو ہے، اس کے مطابق تفسیر کی بہت ساری جہتیں ہیں.
ہر گمراہی اس میں آتی ہے، گمراہ عقائد اس میں آتے ہیں، گمراہ فرقے اس میں آتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ خیر القرون کے اندر جو بھی نظریہ یا عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا، اگر وہ کوئی قرآن سے نکالے گا تو تفسیر بھی رائے مذمومی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بالخصوص رائے مذموم کے اندر سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس حوالے سے جو لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ وہ بڑے جامع اور بہت خوبصورت ہیں۔ یہ میرے پاس شرح آئی ہے، اس سے ڈھونڈنا مشکل ہو سکتا ہے ویسے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مل جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات دو ہے۔ پہلی وجہ، قوم اعتقدوا معانی ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں کچھ تصورات، کچھ نظریات، کچھ عقائد پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا، پھر وہ اپنے عقائد و نظریات جو انہوں نے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں قرآن میں ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف لغت کی بنیاد پہ تفسیر کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے دیگر مقامات پہ کیا وضاحت کی ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن پہ نازل کیا گیا ہے انہوں نے کیا وضاحت کی ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ کیا سمجھے تھے۔ تو بنیادی وجہ جو امام ابن تیمیہ نے غلط تفسیر کی بیان کی، رائے مذموم کی، کتنی ہو گئی؟ دو وجوہات ہوگی۔ پھر آگے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے رائے مذموم کرنے والوں کی جو تفسیر ہے ان کے حربے بھی بتائے کہ وہ پھر اپنی رائے قرآن میں کیسے ڈالتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بھی انہوں نے دو طریقے بتائے، ان کے دو حربے ہوتے ہیں۔ تارةً يسلبون لفظ القرآن ما دل علیہ وأرید به۔ پہلا حربہ تو یہ ہوتا ہے اگر قرآن کے الفاظ سے وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے جو ان کے نظریے کے خلاف ہے تو قرآن کے الفاظ کا معنی بدل دیتے ہیں، جو ان کا اصل معنی ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے؟ وَتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرَدْ بِهِ، اور کبھی وہ یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں۔ تو جتنے گمراہ قسم کے نظریات ہوں گے ان کی دلیل بھی غلط ہوگی اور مدلول بھی غلط ہوگا، یعنی جو وہ قرآن سے دلیل دے رہے ہوں گے اس سے وہ نہیں ثابت ہوتی، اس کا وہ مطلب نہیں ہوگا، جو وہ ثابت کر رہے ہوں گے وہ قرآن سے مل ہی نہیں سکتا، وہ تو گمراہی ہے۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے یہ جو مقدمہ اصول تفسیر ہے، یہ ایسی عظیم کتاب ہے
کہ کسی ماہر شیخ سے بار بار پڑھنا چاہیے اور بہت تسلی سے اسے پڑھنا چاہیے. بہت عظیم کہہ لیں. میرا اصول تفسیر کے حوالے سے بھی میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ اپنے موضوع پہ پہلی اور آخری کتاب. واقعتا نہیں، اس سے پہلے دیکھیں تو ہمیں اصول تفسیر مرتب مدون نظر نہیں آتے، بعد میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے جیسے اتنی جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. انہوں نے پھر کہا کہ یہ لوگ جو تحریف معنوی کرتے ہیں ان میں خوارج بھی ہیں، روافظ بھی ہیں، جہمیہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں، مرجئہ بھی ہیں. پھر انہوں نے ان کی تفسیروں کے نام مینشن کر کر کے بتائے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ معتزلہ کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، عدل، منزلہ بین المنزلتین، انفاذ الوعید، الامر بالمعروف، النہی عن المنکر، الفاظ تو دینی ہیں لیکن ساری اندر گمراہی ہیں. ان کے نزدیک توحید یہ ہے کہ صفات الہیہ کا انکار کر دیا جائے تو وہ صفات کا انکار کریں گے. ان کے نزدیک عدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت کامل نہیں ہے تو مشیت الہی کا انکار کریں گے. ان کے نزدیک منزلہ بین المنزلتین جو ہے وہ بھی قرآن سے ثابت کریں گے، جو آیات ان کے خلاف ان کی تعویل کریں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی کھول کر بیان کی. ایک بڑی عظیم بات انہوں نے کی. کہتے ہیں کہ وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ وَكَلَامُهُ مِنْ تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوَافِقُ أُصُولَهُمْ الَّتِي يُعْلَمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا وَلَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ. ان کی تفسیروں میں ایسی گمراہیاں ہیں کہ بعض دفعہ اچھے بھلے مفسر بھی ان کی گمراہیاں اپنی تفسیروں میں نقل کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. کہتے ہیں پھر ان فرقوں کے بعد یہ جو تھے، ان کے بعد خصوصاً رافضہ امامیہ آ گئے، پھر فلاسفہ آ گئے، کرامتہ آ گئے، وہ ان سے بھی بڑھ کر تھے اور ان کی گمراہیاں ان سے بھی زیادہ تھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس حد تک انسان گمراہ ہو جاتا ہے. امام ابن تیمیہ نے چند مثالیں بھی نقل کی. تبت یدا ابی لہب و تب سے روافظ ظالموں نے کہا ابوبکر عمر مراد ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اس سے مراد یہ ہے کہ میرے نبی اگر آپ نے علی کی امامت میں ابوبکر عمر کو شریک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، نعوذ باللہ سے عائشہ مراد. قاتلوا ائمۃ الکفر سے طلحہ و زبیر مراد. مرج البحرین اس سے علی اور فاطمہ مراد. یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان اس سے حسن و حسین مراد. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین اس سے علی بن ابی طالب مراد. عما یتساءلون عن النبأ العظیم سے علی بن ابی طالب مراد. آخری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اس کے قریب یعنی یہ دو قسم کے تو وہ لوگ ہو گئے جو بالکل ہی گمراہ ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کے قریب کچھ اہل السنہ کے صحیح عقیدے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کی تفسیر سے اچھی باتیں ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ اچھی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ دلیل ان کی غلط ہوتی ہے، مدلول ان کا ٹھیک ہوتا ہے. اب آتے ہیں بر صغیر کی طرف، ہم ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں. تو تفسیر بالرأی المذموم کی پہلی وجہ کیا ہوئی؟ قوم اعتقدوا معانی ثم حملوا الفاظ القرآن علیہا. پہلے سے طے شدہ نظریات کو ذہن میں بٹھا کے پھر قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے اندر ڈالنا. اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ صرف لغت کی بنیاد پہ جو احتمالی معنی ہو سکتا ہو یہ دیکھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مقامات پہ کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، صحابہ کیا سمجھے ہیں، بس لغت کی بنیاد پہ تفسیر کر دینا.
ایک تیسری وجہ بھی آپ نوٹ کیجئے تفسیر بالرأی المذموم کی، وہ جہالت اور نااہلیت بھی ہے، خصوصاً بر صغیر کے اندر۔ یہاں کے لوگ تو عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ جو امام ابن تیمیہ کا دور تھا، ان کے سامنے زمخشری جیسے عربی کے ماہرین تھے، انہوں نے کیا کیا گمراہیاں اختیار کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر اتنی گہری ہے، یہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے یہاں المحرر الوجیز امام ابن عطیہ رحمہ اللہ، یہ بڑی خوبصورت تفسیر ہے اور بنیادی طور پہ تفسیر المعصور میں آتی ہے اور بدعات سے دور ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ المحرر الوجیز ایک اچھی تفسیر ہے، بدعات سے دور ہے، لیکن اس میں بھی بعض دفعہ امام ابن عطیہ کہہ جاتے ہیں ھذا قول المحققین، اور وہ محققین سے مراد معتزلہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ معتزلہ سے متاثر ہو کے اپنی تفسیر میں ان کی تفسیر کو ہی نقل کر جاتے۔ دو وجوہات ہوئی، اور تیسری وجہ نااہلیت ہے، خصوصاً بر صغیر میں، کہ لوگ ویسے ہی تفسیر کے اہل ہوتے ہی نہیں اور وہ تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تفسیر کے اہل کیوں نہیں ہوتے؟ دو لحاظ سے نہیں ہوتے، نہ علم کے لحاظ سے تفسیر کے اہل ہوتے ہیں، نہ عمل کے لحاظ سے تفسیر کے اہل ہوتے ہیں۔ ان میں جو ایک مفسر کی شروط ہیں وہ پائی ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ جو عمل اور تقوی چاہیے وہ نہیں ہوتا، تو بے احتیاطی سے کلام اللہ کی ایسی تفسیر کرنا جیسے سامنے کوئی لٹریچر کی بک ہے، جیسے مرضی تفسیر کرتے ہیں۔ کتنی وجوہات ہو گئی؟ 3 وجوہات۔ ایک چوتھی وجہ اس دور میں داخل ہو گئی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں، تفسیر بالرأی المذموم کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آج کل کے تو بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے چینلز پہ، فیس بک پہ، تحریروں میں ایسے مفسر بھی سامنے آ رہے ہیں کہ صرف ان کو شہرت ہی چاہیے، بس شہرت پسندی، ریاکاری، دکھاوا، سبسکرپشن، لوگوں سے متاثر ہو کے جیسے وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق تفسیر کرنا۔ تو یہ 4 بڑی وجوہات تفسیر بالرأی المذموم کی۔ اگر بر صغیر میں ہم اس کو اپلائی کریں تو سب کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ رائے مذموم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو بہت ساری گمراہیاں ہیں اور بڑی خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک مکتب فکر کو ہم کچھ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ لوگ اس مکتب فکر سے بڑے متاثر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، اور وہ فراہی مکتب فکر۔ حمید الدین فراہی صاحب ایک اپنے دور کے بڑے اسکالر تھے، کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ تو انہوں نے تفسیر قرآن کو اپنا موضوع بنایا۔ ان کی کتاب ہے ایک التکمیل فی اصول التاویل۔ ان کے پاس امین حسن اصلاحی صاحب نے تلمذ اختیار کیا اور انہوں نے کتاب لکھی تدبر قرآن۔ امین حسن اصلاحی صاحب کے پاس تلمذ اختیار کیا جاوید احمد غامدی صاحب نے، اور ان کی تفسیر البیان ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک سکول ہے التفسیر بالرأی المذموم کا، لیکن جس طریقے سے اور جن اصولوں کے تحت یہ تفسیر کرتے ہیں اس کو انہوں نے نظام القرآن کا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ نظام القرآن کا۔ ان کے نزدیک قرآن مجید
کو سمجھنے کے لیے ہر سورہ کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا عمود ہوتا ہے. عمود سے وہ مراد لیتے ہیں اس کا بنیادی تھیم، مرکزی مضمون اور موضوع. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے ایک تمہید ہوتی ہے نمبر 2. اس کے بعد پھر وہ مضمون شروع ہوتا ہے نمبر 3. اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد سورہ کے آخر میں ایک خاتمہ ہوتا ہے. ہر سورہ کے اندر یہ 4 چیزیں، یہ 4 اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں. اور اس سے قبل پورے قرآن مجید کے اندر ایک پورا گروپ ہوتا ہے سورتوں کا، اس کا بھی ایک مضمون ہوتا ہے اور ہر سورت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ان کے الفاظ کچھ میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ دیکھیے. سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا دیباچہ ہے، یعنی یہ پریفیس اور مقدمہ ہے. معوذتین یعنی الفلق اور الناس خاتمہ ہے پورے قرآن مجید کا. اور درمیان والی تمام صورتیں ان کے 7 گروپ ہیں. کتنے گروپ ہو گئے؟ 7. جس طرح ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، ہر گروپ کا بھی ایک جامع عمود ہوتا ہے، مرکزی مضمون ہوتا ہے. اس گروپ کی تمام صورتیں اس جامع عمود کے کسی خاص پہلو کی حامل ہوتی ہیں. نمبر 2، ہر سورہ زوج ہوتی ہے، جوڑا جوڑا ہوتی ہے. اسلائی صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے قرآن مجید کے 7 گروپ آتے ہیں اور ساتھ ہی صورتوں کے جوڑے بھی آتے ہیں تو بے ساختہ میرا ذہن اس آیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. سبع من المثانی، گویا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 7 گروپ ہیں. مثانی جو ہر سورہ کا زوج ہے، اس کے مطابق انہوں نے اس آیت کی تفسیر کر دی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اس عمود کو نہ سمجھا جائے اور مرکزی مضمون کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک سورہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور اس وجہ سے ہی قدیم مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے کہ انہوں نے مرکزی مضمون کو نہیں سمجھا ہوتا. جب مرکزی مضمون سمجھ لیں تو اس نظم کے مطابق ہر آیت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ ہے ان کا ایک تھیم. اس بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 تو یہ بات ہے، کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک پہیلی بنا کے بھیجا تھا کہ جس کو بوجھنے کے لیے امت کو 14 صدیاں لگی اور کوئی سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ گروپ کتنے ہیں، ان کے مضمون کیا ہیں، ہر آیت کا عمود کیا ہے؟ کیا جب مکہ مکرمہ کے اندر مکی صورتیں نازل ہوتی تھیں تو قرآن مجید کی ان صورتوں کو وہ مفہوم نہیں سمجھتے تھے صحابہ؟ اور مدنی دور کے اندر جب تک پوری صورت نازل نہیں ہوتی تھی تو کیا صحابہ کسی آیت کا مفہوم نہیں سمجھتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے. تدبر قرآن میں اسلائی صاحب نے لکھا کہ کم و بیش یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 75 سال لکھا یا 100 سال کی محنت کا تدبر کا خلاصہ ہے جو میں نے تفسیر تدبر قرآن لکھی. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 100 سال اسی لیے لگ گئے ہیں کہ تم اپنا عمود ڈھونڈتے رہے ہو. اگر صحابہ کے منہج میں سمجھتے تو جلدی سمجھ آ جاتی تھی، جلدی سمجھ آ جاتی تھی. آگے بڑھتے ہیں. پھر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک عمود سمجھ میں نہ آئے، سورہ کا نظم متعین نہیں ہوتا، نظم متعین نہ ہو تو ہر آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. اور ہر سورہ کا تب مضمون سمجھ میں آتا ہے جب اس کے گروپ کا مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے.
تو گروپ کتنے تھے اصلاحی صاحب کے نزدیک؟ 7 تھے. اب اصلاحی صاحب کے نزدیک گروپ 7 ہیں اور ان کے استاد محترم فراہی صاحب کے نزدیک گروپ 9 ہیں. تو پہلے ہی قدم پہ اختلاف ہو گیا، پہلے ہی قدم پہ اختلاف ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. ہر گروپ کے اندر کون کون سی صورتیں ہیں اس میں بھی اختلاف موجود ہے. اور ایک طرف اپنے بتائے ہوئے عمود کو یہ اتنی قطعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فرائی صاحب نے باقاعدہ التکمیل فی اصول التأویل کے اندر لکھے کہ اصول کاذبہ کون کون سے ہیں، یعنی وہ اصول جن کی روشنی میں تفسیر کی جائے تو تفسیر غلط ہو جاتی ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ سب سے پہلے شان نزول کو اور حدیث کو دیکھیں گے تو آپ صحیح تفسیر تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے اور پورا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. واضح اس کو اصول کاذبہ میں شامل کر دیا. اور اصلاحی صاحب نے عملاً کیا کیا؟ حدیث سے اتنا بود اختیار کیا کہ 9 جلدوں کے اندر ان کی تفسیر ہے اور 9 جلدوں کی تفسیر میں صرف 60 حدیثیں ہیں اور ان میں سے بھی 20 کے قریب وہ ہیں جو رد کرنے کے لیے انہوں نے پیش کی ہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ جب اس ہمارے نظام کو سمجھ لیا جائے گا تو مفسرین کا اختلاف ختم ہو جائے گا. جبکہ خود عمود کی تعیین میں بھی اختلاف ہو گیا، مکی مدنی صورتوں کی تعیین میں بھی اختلاف ہو گیا، گروپ بندی کے اندر بھی اختلاف ہو گیا. میں نے اپنے مقالے کے اندر ایک الفاظ لکھا تھا، ایک جملہ، کہ ابھی تو صرف یہ 2 استاد اور شاگردوں میں اتنے اختلاف ہوئے ہیں. اسی مکتب فکر سے وابستہ ایک اور شخصیت ہیں، تدبر قرآن پر نظر کے نام سے انہوں نے امین احسن اصلاحی صاحب سے 70 مقامات پہ اختلاف کیا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جب یہ مکتب فکر آگے بڑھے گا تو پھر دیکھنا کہ اختلافات کتنے ہوتے ہیں. اس پر صحیح زبردست اور بڑی حمیت دینی کے ساتھ جنہوں نے نقد کیا، ان میں ایک بہت بڑی محسن اور عظیم شخصیت ہیں حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی. ان کی 2 کتابیں بالخصوص زیر مطالعہ رکھیں. مولانا امین احسن اصلاحی اپنے تفسیری و حدیثی نظریات کی روشنی میں، یہ البیان والے ہمارے جو دوست ہیں کراچی والے، انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. فکر فراہی کے نام سے بھی انہوں نے لکھا اور زبردست لکھا. اس مکتب فکر کی شروع ہی میں حضرت حافظ صاحب نے 25-30 کے قریب وہ بڑی بڑی گمراہیاں اور غلطیاں بتائیں جس کے اندر یہ مکتب فکر مبتلا ہوا. بیسیوں صحیح احادیث کا رد کر دیا. نمبر 2، منکر اور ضعیف روایات جہاں اپنے مطلب کی تھیں ان سے استدلال کر لیا. نمبر 3، محدثین کے اصول حدیث کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ اصول وضع کرنے کی کوشش کی. نمبر 4، صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے مفروضے گھڑے. بعض مقامات پر اپنے انداز میں تفسیر کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ میں معنوی طور پر اضافے بھی کیے.
محدثین کی طرف بعض باتیں جھوٹی منسوب کیں اور بعض امت کے مسلمات کو فقہا کی ایجاد قرار دیا. مفسرین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ مفسرین نے فلاں آیت کے تفسیر میں گھپلا کیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. قرآن مجید کے نظم اور سیاق و سباق جو واضح نظم ہے اور سیاق و سباق ہے، اس سے بہت سارے مقامات پہ انحراف کیا. معجزات، متعدد معجزات کا بھی انکار کیا، اسلامی مسلمات کا انکار کیا، معراج کا انکار، نزول عیسیٰ، ان کے رفع عثمانی کا انکار، دجال کا انکار، بلکہ استہزاء. اجماع امت سے ثابت شدہ مسائل، حد رجم جیسے جس پہ امت کا صحابہ کا اجماع ہے، اس کا انکار کیا. بعض مقامات پہ اپنے خانہ ساز نظر رجم کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ اور صحابیہ جیسی مقدس ہستیوں کو گنڈا، عادی، پیشہ ور زانی اور چکلا تک قرار دیا. یہ اصلاحی صاحب نے 2-3 صفحوں کے اندر ایک پورا اپنی زندگی کا ایک کتاب کا خلاصہ نقل کر دیا ہے. یہ ان کی کتاب صفحہ 40 سے 42 تک، اس کو دیکھے گا. امین حسن اصلاحی کے تفسیری و حدیثی نظریات، مولانا امین حسن اصلاحی کے تفسیری و حدیثی نظریات. میں اپنے آپ کو بہت ایک چھوٹا طالب علم سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں اپنی طرف سے کہنے کی بجائے حافظ صاحب کے ایک الفاظ آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے ایک خط لکھا اور بڑے جلال میں لگتا ہے. حافظ صاحب رحمہ اللہ تھے. حافظ صاحب کے ساتھ ایک ہمارا بڑا قریبی تعلق بھی تھا. ابا جی رحمہ اللہ کو خود راجوال آ کے بعض وہ اپنی کتاب تحفے میں پیش کرتے. تواضع تھا بڑا. میں نے اس موضوع پہ چونکہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا تو حافظ صاحب نے وہ مجھ سے منگوایا کہ بیٹے وہ مجھے بھیجیں، میں نے اس کو بھی پڑھنا ہے. پھر جب انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے بھیجی اور ہفتے بعد پوچھا کہ پڑھی ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا شیخ صاحب ابھی میں نہیں پڑھ سکا. تو کہنے لگے آج کل کے نوجوانوں کا مسئلہ ہی ہے، پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی عظیم شخصیت تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. اور ان کی تفسیر احسن البیان اپنی جامعیت، معنویت، اختصار میں اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ یہ الفاظ استعمال کیے: اس شجرہ خبیثہ سے غامدی جیسے حنظل ہی پیدا ہونے ہیں. اصلاحی صاحب کا گناہ جاریہ صرف جیون احمد غامدی ہی نہیں بلکہ ان کی مبادی تدبر حدیث، تفسیر تدبر قرآن اور شرح صحیح بخاری بھی ہے. لیکن بہت سے اہل علم اس زہر ہلاہل کو قرآن و حدیث کی عظیم خدمت قرار دیتے ہیں. یہ ہے ان کی کتاب کا صفحہ 45. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ بعض اچھی بھلی امت کی اجماعی تفسیر کو کیسے متنازع بنا دیا جاتا ہے. ایک سادہ سی مثال سے ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا. 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ القیامہ ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اہل السنہ کے ہاں تو اس کی تفسیر معروف ہے. صحابہ نے پوچھا ہل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ فرمایا ہل تضارون فی رؤیت القمر والشمس اذا کانت سحوا. جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو سورج اور چاند کو دیکھنے میں کیا تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں. تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، ایسے ہی تمہیں اپنے رب کے دیدار میں قیامت کے دن کوئی مشقت نہیں ہوگی. اس کی تفسیر فرائی صاحب نے کیا کی ہے؟ وہ نظم کے بھی خلاف ہے، عربی لغت کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ سے مراد یہ ہے الی رحمت ربها ناظرہ کہ اپنے رب کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے.
پھر انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. ناظرہ قرآن مجید میں انتظار کے معنی میں آتا ہے، اور یہ وہ بھول گئے کہ جہاں انتظار کے معنی میں آتا ہے وہاں اس کا صلہ الہ نہیں آتا، جہاں الہ آتا ہے وہاں آنکھوں سے دیکھنا ہی ہوتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. پھر انہوں نے اپنا یہ اصول خود بھی بھول گئے کہ اب قرآن مجید کا سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے الہ رحمت ربیہ کہنا مشکل تھا، تو الہ ربیہ ناظرہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو خود ہی اندر ایک اضافی لفظ ڈال دیا نا. اسی طرح سے فرائض صاحب نے جب، اور یہی تفسیر پھر ان کے شاگردوں میں ایسے چلتی رہتی ہے. فرائض صاحب نے سورہ الفیل کی مستقل تفسیر لکھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پھر آگے جہاں وہ آیت مبارکہ ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اس کی وہ عجیب و غریب تفسیر ہے کہ جو ہمارے علم اور سلف صالحین کے اجماع اور اتفاق کے مطابق قرآن مجید کے نظم کے بھی خلاف ہے، سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے. وہ کیا تفسیر کرتے ہیں یہ دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک، بے چند چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ الم تر میں اس طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ ہر ایک جو سننے والا ہے، ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ قریش میں سے ہر ایک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیدہم، کید کا یہاں معنی خفیہ چال ہے، ایسی بندہ خفیہ طریقے سے کرے. اور ابرہہ کے لشکروں نے خفیہ چال چلی تھی، حرمت والے مہینوں کے اندر حملہ کیا تھا، جب لوگ حج میں مصروف تھے تب حملہ کیا تھا، جب لوگ میدان مینا میں مصروف تھے تب حملہ کیا تھا. اس معنی میں قید کا لفظ استعمال ہوا ہے، انہوں نے خفیہ چال چلی تھی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کے اوپر پرندے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ترمیہم کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم ان پہ پتھر پھینک رہے تھے، پرندے نہیں، تم ان پہ پتھر پھینک. اس کی وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عربوں کی حمیت کے خلاف بات ہے کہ عرب لوگ سارے سائڈ پہ ہو گئے ہوں اور وہ کہتے ہوں کہ رب جانے اور اس کا گھر جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، انہوں نے مقابلہ کیا تھا، پتھروں میں پہاڑوں پہ جا کے چھپ گئے تھے اور پہاڑوں کے اوپر سے ابرا کے لشکر پہ پتھر مار رہے تھے، زور زور سے پتھر مارتے تھے. جتنی ان کے اندر ہمت تھی انہوں نے کی تھی، تو انہوں نے پتھر مارے تھے. اس لیے ترمیہم کا معنی تم ان پہ پتھر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے پھر ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح بنا دیا تھا. اب ان پہ اعتراض آتا تھا کہ پرندے بھیجنے کا کیوں تذکرہ یہاں پہ؟ کہا وہ اس لیے تذکرہ ہے کہ تاکہ جو ان کی لاشیں تھیں ان کی لاشوں کو پرندے آ کے کھا جائیں. تو اب نظم کو دیکھ لیں، اجماع امت کو دیکھ لیں. اس مکتب فکر کا اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ واضح احادیث کا انکار کر دیں گے کہ یہ ظنی ہے، اور اپنی طرف سے وہ واقعات گھڑ لیں گے جن کا تاریخ میں بھی تذکرہ نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک، اگر ان کے اصولوں کو دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں نظائر قرآنیہ کی روشنی میں تفسیر کرنی چاہیے، یہ اہل السنہ کا بھی اصول ہے. تو نظائر قرآنیہ تو یہ کہتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک، اللہ تعالیٰ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ خود اپنی غیبی طاقت سے کسی قوم کو عذاب دیں اور وہاں انسانوں سے کچھ نہ ہو سکا ہو. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها
فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد الم یجعل کیدہم، کہ انہوں نے یہ کہا کہ قید صرف خفیہ چال کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قید خفیہ چال کو بھی کہتے ہیں، علانیہ تدبیر کو بھی کہتے ہیں. جناب ابراہیم کو سب کے سامنے کیسے وقت کے نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے بھی لفظ قید استعمال کیا ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. تو اس لیے یہ بھی ان کا ایک زبردستی اپنی طرف سے ہی ایک توجیہ ہے جس کی تائید نہیں کی جا سکتی. پھر قرآن کا سیاق و سباق ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم، جو ان پہ پھینک رہے تھے، بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیل. سیدھی یہ ترتیب بنتی ہے، پرندے آئے، انہوں نے کنکر پھینکے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. تو اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے نمونے ہیں جہاں انہوں نے شذوذات کیے ہیں، انحرافات کیے ہیں. التفسیر بالرأی المذموم ہی کے اندر ایک اہم چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے پہلی وجہ کیا بیان کی تھی آپ کے سامنے، کہ قوم اعتقدوا معانی ثم حملوا الفاظ القرآن علیہ. اس کو ہم جب بر صغیر میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے سامنے 3-4 اور مکاتب فکر بھی آتے ہیں جن کی تفسیر کا بہت سارا حصہ رائے مذموم میں آتا ہے. ہمارے یہاں ایک پورا مکتب فکر ہے جنہوں نے دین کی تعبیر کی اس حوالے سے کہ دین ایک سیاسی نظم کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے. تو ان کی تفسیر میں سارا یہ رنگ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایک تصور بنا لیا. اب وقت نہیں ہے، اس کے اوپر ایک جامع تبصرہ ہے حضرت حافظ محمد گوندلوی، محدث گوندلوی رحمہ اللہ کا. کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ دین صرف خلافت کے قیام کے لیے، سیاست کی اصلاح کے لیے اور دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ نظریہ ملاحدہ کا ہے اور ان منکرین خدا فلاسفہ کا ہے کہ دین کا اصل مقصد تو نظم اجتماعی کا قیام ہے. تو نظم اجتماعی کے قیام کے لیے ان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے عبادات کا پورا نظام ہوتا ہے. تو جس مکتب فکر نے اس تصور کو اپنا لیا، پھر ان کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اسی طریقے سے تفسیر کی گئی، اور بہت ساری گمراہیاں ان کے اندر شامل ہوتی گئیں. تفسیر بالرأی المذموم کا ایک تیسرا مکتب فکر ہمیں نظر آتا ہے، وہ ان لوگوں کا جو اپنے دور کے نظریات سے اتنا مرعوب ہوئے کہ ان کے دور میں سوشلزم، کمیونزم کے سیاسی نظام کا غلبہ تھا اور پوری دنیا میں اس کا اتنا غلغلہ تھا کہ انہوں نے پورے قرآن مجید سے اشتراکی نظام کو ثابت کر دیا. چونکہ وہ روس کا دور تھا، اس دور کے اندر بہت سارے مفسرین ادھر ہی لے گئے، قرآن کو کمیونزم کی طرف لے گئے. اسلامی اشتراکیت، حج کی طویل، نماز کی طویل، آیات کی طویل، ادھر چلے گئے. نمایاں مکاتب فکر میں سے کتنے ہو گئے؟ فرائی مکتب فکر ہو گیا، ایک پورا تحریکی مکتب فکر جس کی عرب دنیا کے اندر نمائندگی کرتے ہیں سید قطب اور ان کی ظلال القرآن، اور ہمارے یہاں اس کی نمائندگی کرتے ہیں سید ابو العلا مودودی صاحب اور ان کی تفہیم القرآن. اور تیسرا مکتب فکر جو اشتراکی نظریہ جن کے ذہنوں میں تھا، تو انہوں نے پورے قرآن مجید سے کمیونزم ہی کو ثابت کرنا شروع کر دیا، نظام ربوبیت کو اس کا نام دے دیا. اس کی نمائندگی کرتے ہیں جی نہیں، غلام احمد پرویز. غلام احمد پرویز، اللہ اکبر. اور ایک چوتھا مکتب فکر ہے جس کی نمائندگی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جن کے ذہنوں میں جدید سائنس، اس کی تحقیقات،
اس کی ڈسکوریز، اس کی اصطلاحات، اس کی ساری ٹرمز اور ٹیکنالوجیز اتنی چھائیں کہ انہوں نے قرآن کی عظمت اس میں سمجھی کہ قرآن مجید سے یہ بھی ثابت کیا جائے، یہ سائنسی نظریہ ثابت کیا جائے، یہ نظریہ ثابت کیا جائے، یہ نظریہ ثابت کیا جائے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بولیاں بولنے والے ایسے حیران کن لوگ ہیں کہ ان کی تفسیر، میرا کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابن عباس جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم سن لیں تو سر پکڑ کے رہ جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان میں چار یہ چیزیں خصوصاً مکاتب فکر یا رجحانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اللہم صلی۔ ٹائم باقی کم رہ گیا ہے اور اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تفسیر بالمعصور ہوگی اور تفسیر رائے ہوگی، اور تفسیر رائے المضموم کے چار کچھ مکاتب فکر کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ ان پہ تفصیل سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان مکاتب فکر کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بالخصوص آپ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی حجیت حدیث پڑھ لیں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ حافظ محمد گوندری رحمہ اللہ کی الاصلاح پڑھ لیں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی آئینہ پرویزیت پڑھ لیں، اس سے آپ کو اشتراکی نظریے والی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا پرویز کی تفسیر پہ، تفسیر مطالب الفرقان کا تحقیقی جائزہ، اس کو بھی ایک نظر آپ دیکھ لیجئے۔ اس پورے مکتب فکر کا آپ کے سامنے پورا کنسیپٹ اور تصور واضح ہو جائے گا۔ فراہی مکتب فکر کے حوالے سے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔ میرا ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا بر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج و اثرات، چھپا ہوا ہے، اب ویسے ملتا نہیں ہے چونکہ پہلے ہی چھپا تھا، ختم ہو گیا بازار سے، نشریات والوں نے چھاپا تھا۔ اصولی باتیں اس کے اندر بھی کافی ساری میں نے ان مناہج کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ منہج کے لحاظ سے تقسیم ہوگی۔ آگے آ جاتے ہیں، صرف تعارفی اب ہم اس کا کروا سکیں گے، وہ ہے تفسیر کی تقسیم اسلوب تفسیر کے حوالے سے۔ اسلوب تفسیر کے حوالے سے چار قسمیں بنتی ہیں بڑی بڑی۔ ایک ہے تفسیر کی قسم التفسیر التحلیلی، التفسیر تحلیلی۔ اب ہم نے سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دینی ہے چونکہ ٹائم کم رہ گیا۔ التفسیر التحلیلی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یأتی المفسر الی آیہ قرآنیہ او سورہ قرآنیہ فیفسرها کلمۃ کلمۃ بمفرداتها، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک آیت کی قرآن کی ترتیب کے مطابق اس کو حل کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو انالائز کرنا، اس کو کہتے ہیں التفسیر التحلیلی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ التفسیر التحلیلی۔ زیادہ تر ہمارے ہاں اردو کی تفاسیر ایسے ہی ہیں۔ دوسرا اسلوب ہوتا ہے التفسیر الاجمالی، التفسیر الاجمالی، مختصراً آیت کا مفہوم بیان کر دینا۔ جو حواشی ہوتے ہیں وہ عموماً اس طرح کے ہوتے ہیں، مختصر تفاسیر اس طرح کی ہوتی ہیں، جیسے شیخ سعدی کی تفسیر ہے، تفسیر المراغی ہے، ابوبکر الجزائری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، التفسیر الاجمالی۔ اور تیسرا اسلوب ہوتا ہے التفسیر المقارن، التفسیر الکمپیریٹیو تفسیر، اقوال پیش کرنا، یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے راجح معنی یہ ہے۔ تفسیر تبری کا زیادہ تر یہی اسلوب ہے۔ اور چوتھا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، وہ اس دور میں ڈیولپ ہوا ہے اور زیادہ اب اس پہ کام شروع ہوا ہے، وہ ہے التفسیر الموضوعی۔ التفسیر الموضوعی معنی نہیں ہے؟ اچھا، سبحان اللہ۔ یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے۔
اور ہمارے اکثر طلبہ اس سے ناواقف ہیں یا اس پہ کم توجہ دیتے ہیں. التفسیر الموضوعی میں یہ ہوتا ہے، اس کی پھر آگے 3 اسلوب ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کو پورے قرآن میں دیکھنے کی کوشش کرنا. الایمان فی القرآن، الظلم فی القرآن، العدل فی القرآن، المرأة فی القرآن. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کسی ایک موضوع کو ایک صورت میں دیکھنا. مثال کے طور پہ الاخلاق فی سورۃ الحجرات، النکاح فی سورۃ البقرہ. کسی ایک صورت کے لحاظ سے موضوع کو دیکھنا. اور تیسرا اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کسی ایک قرآنی کلمہ کو اور اس کے مترادفات کی تحقیق کر کے اس کی وضاحت کرنا. تو یہ تینوں ہی تفسیر موضوع میں آتے ہیں. کلمۃ الامہ فی القرآن، کیا کیا اس کے معنی ہیں. تو اس حوالے سے بہت خوبصورت ایک کام ہوا ہے ہمارا، اس سے ضرور تعارف ہونا چاہیے. خصوصاً آپ میں سے وہ طلبہ جو دعوت دین سے وابستہ ہیں، خطابت سے وابستہ ہیں، تبلیغ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ پہلو بہت اہم اور ضروری ہے. موسوعۃ التفسیر الموضوعی، موسوعۃ التفسیر الموضوعی یہ ایک ٹھیک ٹھاک زبردست انسائکلوپیڈیا ہے اور 36 جلدوں میں ہے. ریاض سے چھپا ہے. ایک ویلفیئر کے ادارے نے تعاون کیا اور ایک پوری کمیٹی نے اس کو تیار کیا ہے. 354 موضوعات اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے ڈسکس کیے ہیں. 200 محققین نے اس پہ کام کیا. اور اس کی ایک بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوری ویب سائٹ بنائی www.موضوعی موضوعی.com. اور ایک خوبصورت کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کی اپلیکیشنز بھی بنا دی. اب ہمارے پاس اگر ہوتا نا یہ کوئی پروجیکٹر یا کوئی چیز تو ہم اس میں سے ایک موضوع آپ کو دکھا دیتے ہیں، مثلا کس طرح سے اس کو الابتلاء مثال کے طور پہ حروف تہجی کے حساب سے ہر موضوع علیحدہ علیحدہ ہے. آپ اس کو صرف اس موضوع کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اس کو پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں. خیر و شر کے مسئلے کو دیکھنے کے لیے اگر آپ صرف الابتلاء کو دیکھ لیں، الخیر الشر کو دیکھ لیں تو بہت خوبصورت تصور آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن مجید اس مسئلے کو کیسے ڈسکس کرتا ہے. تو یہ اسلوب تفسیر ایک بڑا ہی خوبصورت اسلوب تفسیر ہے. آخری ڈسکشن ہماری رہ گئی تو دیکھیں گے آپ اس کو انشاءاللہ تعالی، ضرور اسے دیکھیے گا، ایک خوبصورت چیز ہے. آخری حصہ ہے اتجاہات کے حوالے سے. وہ میں نے کہا تھا اتجاہ عقدی بھی ہوتی ہے، اتجاہ جو ہے علمی بھی ہوتی ہے. تو اتجاہ علمی میں پھر فقہی بھی ہو سکتی ہے، لغوی بھی ہو سکتی ہے، ادبی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جہادی بھی ہو سکتی ہے، تحریکی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے. تو اس رائٹر پہ جو ایک رنگ غالب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے غالب کے لحاظ سے، تو اس کی تفسیر میں وہ رنگ زیادہ نظر آتا ہے. ایک نحوی ہے تو نحو کے مسائل زیادہ لے آئے گا، ایک بلاغی ہے تو بلاغت کے مسائل زیادہ لے آئے گا، عقائدی لحاظ سے اس کا خاص عقیدہ ہے تو اس طرح کے مسائل پہ وہ فوکس کر لے گا، تحریکی لحاظ سے کسی خاص تحریک سے وابستہ ہے تو اس طرح کے مسائل کو زیادہ ڈسکس کر لے گا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس کی اتجاہ ہے. اردو میں اس کو رجحان کہتے ہیں، تفسیری رجحانات. عربی میں اس کو اتجاہات بھی کہہ لیتے ہیں، الوان بھی کہہ لیتے ہیں، الوان التفسیر. اس حوالے سے ڈاکٹر فہد رومی کی 2 جلدوں بڑی خوبصورت کتاب ہے، اتجاہات التفسیر فی القرن العشرین، اس نام سے ہے غالباً.
دیکھے اس کو، اچھی خوبصورت چیز ہے. فہد ارومی. تو اس میں خصوصاً ایک بلاغی اتجاہ جو ہے نا، اس پہ آپ جیسے طلبہ کو بہت توجہ دینی چاہیے. اس میں قرآن مجید کے اعجاز کے بڑے بڑے پہلو اور بڑی بڑی خوبصورتی ہے. اور بلاغی اتجاہ کے حوالے سے مجھ طالب علم کی رائے میں جو سب سے خوبصورت تفسیر ہے وہ التحریر والتنویر ہے ابن عاشور کی. اتنی خوبصورت تفسیر ہے نا، ایک ایک کلمے کے اندر وہ بلاغی نقطے لے کے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور فاضل صالح السامرائی کی التفسیر البیانی یہ بھی قابل مطالعہ ہے اس حوالے سے. اس کا بنیادی تعلق نحو کے ساتھ بنتا ہے. نحو آپ کو بلاغت سکھاتی ہے. معانی نحو باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب یہ بھی لکھی ہے کہ جو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے مبتدا خبر کی، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے، اس میں کچھ بلاغی معنی اصل میں مقصود ہوتے ہیں نا، جس وجہ سے ہم جملے کا اسٹرکچر چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بڑی خوبصورت مثالیں ہیں. اب اس وقت میں ساری تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اس میں بلاغہ کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ جو مترادفات ہیں ان کے فروق کو سمجھتے ہیں. مترادفات کے فروق کے حوالے سے سب سے خوبصورت کتاب اردو میں جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے وہ مترادفات القرآن ہے، مولانا عبدالرحمن کیلانی. ایک اچھی کاوش ہے، خوبصورت کاوش ہے. عطا کہاں آتا ہے، جا کہاں آتا ہے، اس میں کیا فرق ہے. ری کہاں آتا ہے، الریاح کہاں آتا ہے، اس میں کیا فرق ہے. تو اس طرح کی بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ انسان کو کلام الہی سے سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم کہہ سکے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس میں صحیح ہے قبول فرما لے، جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اب چونکہ وقت ہو چکا ہے اذان کا بھی، 9:02 ہو گئے. باقی منتظمین آگے چلائیں گے جیسے بھی اس کو چلانا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ سوال کریں گے کہ میں کوئی سوال کر لوں؟ جی 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 ان پہ مستقل لیکچر کی ضرورت ہے، چونکہ وقت نہیں تھا تو اس لیے بس اشارہ ہی. امام ابن تیمیہ نے بتا دی ہے نا. جی ہمارے پیارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جو اتنی غلط تفسیر کرتے ہیں وہ کیسے قائل کرتے ہیں، کیا اس کی دلیل دیتے ہیں. جس نے غلط تفسیر کرنی ہے اس کی دلیل بس اس کا اپنا ذہن اور اپنا نظریہ ہی ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ نے طریقہ کار بتا دیا ہے، سلب اللفظ ما يدل علیہ، جو اصل معنی ہے وہ کھینچ لیا. اب یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ایک شخصیت ہے، تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا ایک کردار ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت میں جا بجا وہ موجود ہے. تو اس پوری شخصیت ابو لہب سے اس کی شخصیت ہی کھینچ دی، اس لفظ کا معنی ہی کھینچ لیا، کھینچ کے جو نہیں ہے وہ اندر ڈال دیا کہ ابو لہب کے ہاتھوں سے مراد وہ جو ابو لہب والا کردار ادا کرتے تھے، نعوذ باللہ ابو بکر عمر گئے تھے. ہاں جی، اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے جو گمراہ تصورات ان کے اندر موجود ہوتے ہیں فوراً ان کے ذہن میں وہی آ جاتا ہے. وہ میں ابا جی رحمہ اللہ ایک مثال دیتے ہوتے تھے کہ جب یہ جماعت المسلمین والے بھائی نئے نئے آئے تو انہوں نے کہا تلزم جماعت المسلمین، تو کہا اس سے ہم ہی مراد ہے، اس سے ہم ہی مراد ہے. تو وہ جب وہ ایک سری لنکا کے اندر بھی جماعت المسلمین بل گئی نا تو ان سے پوچھا گیا جماعت المسلمین کے بانی سے کہ وہ بھی جماعت المسلمین ہے، یہ بھی جماعت المسلمین ہے، میں کون سی مراد ہے؟ اس نے کہا جو پہلے رجسٹرڈ ہے. جو پہلے رجسٹرڈ
یہ تو ایسے ہی بندہ اپنا نام رکھ لے، مسلمین تو گئے قرآن مجید میں جہاں جہاں مسلمین ہیں ان سے میں ہی مراد ہوں، کوئی نام امام رکھ لے گیا ان سے میں ہی مراد ہوں. جی شیخ عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی سوال کر لیں کیونکہ طلبہ نہیں کر رہے نا. تو آپ سے ایک سوال ہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مشائخ کے ہاتھوں انعام دیا جائے گا کتاب انشاءاللہ تعالی. اسلوب تفسیر کے لحاظ سے ہم نے کون سی 4 قسمیں پڑھی ہیں؟ ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. شیخ زیدی صاحب بتائیں گے کہ کس نے جواب دینا ہے. ماشاءاللہ جی فرمائیے. اسلوب التفسیر ولیس المنہج، اسلوب التفسیر کے لحاظ سے. بارک اللہ فیکم. شیخ کو کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں جی. نعم جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. میرا دل چاہتا ہے ایک 5ویں قسم بھی ہم بنا دیں، ویسے اکثر لوگوں نے لکھی، وہ ہے موسوعی، جس میں 4 طریقے آ جاتے ہیں. انسائکلوپیڈک تفسیر الموسوعی، ایک انسائکلوپیڈک قسم کی، جیسے تفسیر تبری ہے یا تفسیر کبیر ہے، سب کچھ اس میں آیا ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم. ان کو انعام دینا چاہیے جی. شیخ بتائیں گے کس شیخ محترم کے ہاتھوں دیا جائے گا. اور سوال بھی کر لیں جی، چل لیں جی. ماشاءاللہ. انعامات کیا آپ کے اس میں گرامی؟ شیخ عباس حفظک اللہ فقہک اللہ فی الدین شرح اللہ صدرک للایمان والقرآن. بارک اللہ فیک. ایک اور آپ سے یہ سوال ہے کہ منہج، اتجاہ اور اسلوب، تینوں میں کیا فرق ہے؟ نہ تفسیری رنگ، منہج وہ کہاں سے تفسیر لیتا ہے؟ جی ویری گڈ ماشاء اللہ، یہ صحیح لفظ ہے. اتجاہ جی جی آپ کو پتہ ہے، بس الفاظ نہیں آ رہے زبان میں. ایک دفعہ اور بتا دیں. المنہج، الاتجاہ، الاسلوب. جی الاتجاہ جی گڈ، وہ اسلوب ہے. ٹھیک ہے شیخ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، وفقک اللہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال ہے. مقدمہ اصول التفسیر میں جو تفسیری انحرافات اور تفسیر برأی المذموم ہے، اس کی 2 بنیادی وجہ بتائی ہیں. آپ نے وہ وجہ بھی بتانی ہے اور ایک وجہ کے بارے میں ان کی عبارت بھی بتانی ہے، کیونکہ ہم نے وہ بار بار سنائی ہے آپ کو. سب سے پیچھے والے ماشاء اللہ، بغیر ٹوپی کے عالم. جی جی بتائیے. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تفضل تفضل. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک.
بارک اللہ فیک، اکرمک اللہ. مجھے لگتا ہے آپ نے مقدمہ صلح تفسیر پہلے ہی یاد کیا ہوا ہے، یہ اور خوشی کی بات ہے. ہاں جی، ہم نے انتخاب بھی دیکھو اس کو وہاں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا آپ کا نام ہے؟ نام بتائیے. جی شیخ جنید، جعلک اللہ جندا من جنودی. بارک اللہ فیک، اکرمکم اللہ. اور سوال کرنے کوئی؟ جی ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ ان مشائخ میں سے کوئی کرے جی، ہمارے موضوع میں سے. بیگ صاحب. ماشاء اللہ. ویری گڈ. شیخ بیگ صاحب حفظہ اللہ نے یہ سوال کیا ہے، تفسیر، تأویل، تدبر، استنباط اور تفکر میں فرق واضح کریں. وہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ اور بھی کرے نا. جی آپ تفسیر جو ہے اس کے معنی اور اس سے مراد کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، صحابہ نے لیا، اس کے بعد تحریر، اس کے پوری آیت کا مطلب ترجمہ کیا ہے ادھر جائے. اس کے بعد تفکر، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں اس پہ کام کر رہا. دوبارہ ذرا تفکر، تدبر. تفکر میرا اپنا مطلب کل کے مخالف کیا ہے کہ اس کو اپنے مطابق دیکھنا کہ اپنے انوائرمنٹ میں کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے تدبر. تدبر سوری ہے کہ اپنے اس کو دیکھنا. بارک اللہ. تفکر پھر عمل وغیرہ عمل کرنا. تھوڑا سا فرق رہ گیا، تھوڑا سا اس کو ذرا واضح کر دیں مزید. تفکر اور تدبر. تدبر جو ہے کہ اس کو دیکھنا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور میں کس طرح عمل کیا کرتا ہوں. جی دل پہ اس کے جو اثرات ہیں. تفکر یہ ہے کہ غور و فکر جو یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض کی روشنی میں بتا دیں. آس پاس دیکھ کے جو اللہ کی بنائی کھینچ کے ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. مرحبا. تفضل. بارک اللہ فیکم. اتنا بھی کافی. اکرمکم اللہ اکرمکم اللہ. اور بھی کرنا ہے کوئی سوال؟ شیخ وقاص صاحب آپ بھی ایک سوال کریں جی. ماشاء اللہ. شیخ محترم وقاص صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے، استنباط کا لغوی اور اصطلاحی معنی وضاحت کے ساتھ پیش کریں. آپ بتائیں گے؟ جی جی آپ کھڑے. جی اچھا، وہ یعنی تحریف کر دے تو استنباط ہو جائے گا. چیٹنگ نہیں کرنی. جی بطریق صحیح، اس کا اضافہ کر. ٹھیک ہے شیخ. جی شیخ آپ بھی کوئی سوال کر لیں. شجرہ بیان کرنا. سعد. الفاظ کیا تھے اسلائی صاحب اور ان کے شیخ صاحب کے، اسلاف یوسف صاحب کے؟ وہ بڑے زبردست الفاظ ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے، قریب ہم جیسے حنزل. حنزل پیدا. حنزل کیا ہوتا ہے؟
اللہ یہ لفظ نہیں آیا تو آپ نے انجوائے ہی نہیں کیا پھر اس کو. آپ فاروق حنزل کا معنی بتاؤ. آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. فرقان نہیں نجائز اولاد. جی آپ بتائیں. کھڑے کھڑے. ہاں کڑوی بوٹی. ان کو انعام دینا چاہیے شیخ. ویسے انعام دیتے ہیں. حنزل کا معنی ویسے وہ تما ہوتا ہے نا. تما جو کڑوا ہوتا ہے بہت زیادہ. بتائیے نا. کڑوی بوٹی زہریلا اور کڑوا. پہلے انعام ملے. جی 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 وہ کہہ رہا نہیں لیا. ہاں انہوں نے لی. جی اچھا ٹھیک. شیخنا ایک آپ بھی سوال کریں. جی مولانا مودودی کی تفسیر میں انحراف بتلائیں. شیخ نے ذکر کیا ہے. تفہیم القرآن کا جو اتجاہ ہے وہ کیا ہے, منہج کیا ہے؟ جی اس میں یہ رنگ غالب ہے. مثلا دین جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو سیاست اور اس سے نظام جی چلے ماشاء اللہ. اس کی ایک نمایاں مثال بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. آگے کیا ہے؟ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو, حضرت عیسیٰ کو, حضرت نوح کو کیا کہا؟ اقیم الدین. تو اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں دین قائم کرنے کا مطلب وہی یعنی کہ ایک حکومت بنانا, خلافت کو قائم کرنا. ایک سوال. جی شیخ محمد زیدی. ماشاء اللہ تفسیر بالرأی المذموم میں برصغیر کے 4 اتجاہات بیان. ویری گڈ. 4 مناہج. جی تفسیر بالرأی المذموم میں الشیخ محمد زیدی حفظہ اللہ کا یہ سوال ہے. تفسیر بالرأی المذموم میں بر صغیر کے اندر جو 4 مکاتب فکر نمایاں ہیں ان کا نام بتا دیں, اشارہ کر دیں. بڑا اہم سوال ہے یہ. جی جی تیسرا جی اشتراکی والے. جی ویری گڈ. اور چوتھا نہیں جی جی انعام دے. جی دے دیں انعام انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. جی بارک اللہ فیکم سلمکم اللہ. بس ٹھیک ہو گیا جی. سوالات پورے ہو گئے. ٹائم ہو رہا ہے نماز کا بھی میرا خیال ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سبحان اللہ. سوال و جواب کی نشست ہے. درست جواب پر انعام, غلط جواب پہ جرمانہ. پہلا سوال. اچھا ہاتھ کھڑا کریں گے جواب دینے والے افراد نا, بولیں گے نہیں خود بھی, اور چیٹنگ بھی نہیں کریں گے. اور انعام میں یہ جس کو ادھر سے کہا جائے کہ آپ جواب دیں بس وہی جواب دیں. انعام میں جو ہے وہ الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنہ والاثر, جس میں تقریباً 62 ائمہ کے عقائد پر رسائل اور جو مختصر ان کے عقائد وغیرہ تھے وہ جمع ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ بالخصوص اس دور میں تفسیر پڑھنے کی اہمیت و ضرورت, اس میں کافی سارے نکات تھے, 3 بیان کیجیے. جس کو جواب آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ آدھا اوپر آدھا نیچے نہیں, یا پورا اوپر یا پورا نیچے. جی جزاک اللہ, شاباش. آئیے.
دوسرا سوال، شیخ محترم نے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب کا نام لیا، وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، بولے نہیں کوئی. کون؟ وہ آخر والا صحیح. دوسرا مائک نہیں دوسرا عوام کو دیا جائے. سیٹنگ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کی تفسیر کی، اس کے 5 ذرائع دیے. بدیر دہرانے کا ٹائم نہیں ہے، کتاب بند کرو. اچھا، تیسرا سوال، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 5 دلائل دیے ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی بھی بیان کیے قرآن کریم کے. جنہیں میں پڑھاتا رہا ہوں مقدمہ وہ تو ہاتھ کھڑا کریں. 5 ذرائع. جی بدیر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فرقان. یہ پہلے نقطے کے اندر آتا ہے، اب تک 3 ہوئے ہیں. شابش شابش. آدھی جلد. پہلی جلد دیتا ہے، دوسری نہیں. نہیں ہمت کریں، 2 رہ گئے ہیں پیچھے. دے دیں. ایک منٹ دے دیں. 2 رہ گئے. ہاں جی 2 رہ گئے. نہیں 2 کا پتہ. جی یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس کو یاد. ایک منٹ ٹھہریے. چار ہو گئے. 4 ہوئے، 5 میں رہ گیا. کر لیا، وہ ہو گیا. یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ ہو گیا. ختم کریں، اب سب دیکھ چکے ہیں. اب چلو آ اب جاؤ تو دونوں آ جاؤ. فرقان آپ بھی آؤ. آپ بھی آ جاؤ. ایک جلد دونوں کو. آؤ کریں سوال کرنے ہیں. یہ وقت ہم بچا رہے ہیں. ہاں یہ تصویر نہیں کھنچوائیں گے بھائی بغیر تصویر کے. بہت فرقان یہ قرآن کو بدیر نے بعد میں کہنا تو نہیں کہ تصویر کو چاہیے. اگلا سوال ہے، شیخ عبدالسلام بھٹویہ رحمہ اللہ کی تفسیر پر شیخ صاحب نے 4 مآخذ بتائے ہیں. کھول کے جو دیکھ رہے ہیں وہ نظر میں آ رہا ہے. بدیر کم ہیں سوال دو رہا کھڑے کیوں ہیں؟ جیسے یہ حنظلہ ہے. تفسیر بھٹوی پر 4 مآخذ. ہاں جی وہ تو میں نے کہا. معنی وہ ساتھ نہیں، حنظلہ ساتھ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. حنظلہ. ایک اور سوال کر لیتے ہیں. معیت کا مسئلہ ہے. سعد بم ہاں سعد ہے نا. جہادی مسائل ہے نہیں. جہادی مسائل نہیں ہے، جہادی مسائل تو ہے ہی نہیں. وہ سعد بھائی وہ
ایک غلط ہو گیا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جی ساتھ میں جی جی آ جائیں. آخری سوال ہے تدبر استنباط, بلکہ یہ تو شیخ صاحب نے کر لیا تھا. منہج اتجاہ اور اسلوب میں فرق, منہج اتجاہ اور اسلوب میں فرق. قاری رسلان صاحب, ویسے آپ استاد ہیں, آپ طلباء سے ہونا چاہیے سوال. طلباء میں کوئی نہیں ہے؟ کر سب کو ویسے دے دیں گے. ہاں. وہ تو دیکھ رہے ہیں نیچے چیٹنگ ہو رہی ہے اور نیچے یہ کیا. جی اتجاہ آ جائیں. ایک قاری صاحب کو دیتا ہوں. قاری صاحب آ جائیں. نکل جا میں پکڑ لوں. دعوت دینی ہے آپ نے کل. جزاکم اللہ خیرا.